تو حضور فرمانے لگے ذرا دروازہ تو کھولو. پتا تھا مجھے جانا ہے، اور وطن پیارا بھی بڑا ہوتا ہے، اور پھر وطن اگر کعبے جیسا وطن ہو، مکہ شریف جیسا ہو. حضور فرمانے لگے اندر سے دیکھنا ہے. تو عثمان بن طلحہ کہنے لگے میں آپ کو چابی نہیں دوں گا. یہ آپ نے نا اس کا پس منظر سمجھنا ہے. جس نے سخت بات کی ہوتی ہے نا، وہ بات سہانے روح بن کے دل میں بیٹھ جاتی، بھلائی نہیں جاتی. بندہ سامنے آئے بات یاد آ جاتی. جس جگہ بات ہوئی ہو اس جگہ بندہ کبھی کھڑا ہو بات یاد آ جاتی. عثمان ابن طلحہ کہنے لگے آپ کو چابی نہیں دوں گا، معاذ اللہ کوئی اور ہوتا تو شاید دے دیتا، لیکن آپ کی بردباری آپ کو وزادار کرتی ہے. ذرا ذرا سی بات پہ تلخ ہو جانا یہ سیانے لوگوں کا طریقہ نہیں. اس نے کہا میں نہیں دوں گا. تو حضور بڑی وزاداری سے، خاموشی سے، تحمل مزاجی سے کریم فرمانے لگے عثمان یاد رکھنا ایک دن آئے گا میں تم سے چابی لوں گا، اور جس کو میں چاہوں گا نا میں اسے دوں گا. اس بات کو آپ اس پہلو کو ذرا سمجھیے گا کہ حضور بغیر بیت اللہ کے اندر نماز پڑھے مدینے آ گئے. چاہتے تھے میں پڑھوں، اور حضور کو اللہ نے با اختیار بنایا ہے. اشارہ کر دیتے سب تالے کھل جاتے، لیکن حضور تشریف لے گئے. اس کو برداشت، کتنی بڑی بات. اور پھر علماء نے لکھا ہے کہ حضور اس خاندان سے تھے جو کعبے کا متولی ہے. ایک تو یہ کہ نبی پاک نے مانگی اور حضور کی شان، ایک یہ کہ خاندانی طور پر بھی ان کا بنتا تھا دے دیتے. چونکہ حضور بنو ہاشم سے ہے اور یہی تو کعبے کا متولی خاندان ہے، اس کا بھی لحاظ نہ کیا. جو مقامی اور خاندانی شرافت تھی اور جو مقامی اخلاق تھے اس کا بھی پاس نہ کیا. حضور چلے گئے. 10 سال کا وقت گزرا. اذا جاء نصر اللہ والفتح، وقت آ گیا فتح کا. 10,000 کا لشکر لے کر حضور واپس آئے. گئے تھے تو 3 لوگ تھے، آئے تو 10,000. اور جب حضور بیت اللہ میں گئے تو عثمان بن طلحہ کہتے ہیں مجھے وہ دن بھی یاد تھا، وہ بات بھی یاد تھی، اور حضور کے جملے بھی کانوں میں گونجتے تھے کہ میں نے چابی لے لینی ہے. وہ پتا تے سارا ہے نا سردار نو کیتیاں دا، جو کیا تھا اس کا بھی پتا تھا. کہتے ہیں وقت آ گیا تو حضور نے فرمایا بلاؤ نا عثمان بن طلحہ. کہتے ہیں میں جب آیا تو میرا وجود کانپ رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، جسم لڑکھڑا رہا تھا. اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہونا میرے لیے مشکل تھا. کانپتے کانپتے لرزتے جملوں سے میں نے وہ چابی پیش کی، اور چابی دینے کے بعد میرے دل میں تصور تھا کہ سزا کا اعلان بھی ہوگا، کیونکہ بات کی تھی نا. یہاں تو جناب خو چودھری صاحب کو بات کر دی، سر جی کو بات کر دی، جناب کو کہہ دیا. او خو قبلہ پیر صاحب کی بے ادبی ہو گئی، قبلہ استاد صاحب کو کہہ دیا. معاف کرنے کو تیار نہیں، خود بخود اپنی شانیں بنا لی، بن کے بیٹھ گئے. اللہ ماشاءاللہ. عثمان کہتے میں ایک کونے میں ڈرا سہما بیٹھا تھا. حضور نے بیت اللہ کو بتوں سے صاف کیا، اور جب محبوب واپس آئے تو میں تو سزا کا مستحق تھا، چاہتا تھا کہ مجھے سزا ملے، لیکن حضور کی وہ باتیں سچ بن کے ثابت ہو رہی تھی. قربان جائیں اس جذبے پہ، اس رنگ پہ، اس ادا پہ، اس بندہ نوازی پہ، اس کرم نوازی کے. کہتے ہیں پھر حضور کی میٹھی آواز گونجی عثمان بن طلحہ کو بلاؤ نا. فرماتے میں پھر حاضر خدمت ہوا، اور میرے دل میں کئی قسم کے خیالات تھے، کئی قسم کی باتیں تھیں. جب میں ڈرا سہما شرمندہ حضور کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوا تو محبوب نے وہ چابی میری طرف بڑھائی. فرمایا عثمان پہلے یہ تمہارے پاس تھی اور میں نے کہا تھا میں لوں گا، میں نے لے لی، اب میں تمہیں واپس کر رہا ہوں، قیامت تک تمہاری نسل سے بھی کوئی نہیں لے گا تمہیں واپس. عثمان بن طلحہ کہتے ہیں میری طرف چابی نہیں آ رہی تھی، ایمان آ رہا تھا. میں اس اندازے کریمانہ پہ قربان ہو گیا. میں نے کہا جس شخص نے اتنی زیادتی کی ہو کہ بغیر زیارت کے بھیج دیا ہو، اسی کو دوبارہ جو چابی دے. اتنا بڑا حوصلہ نہ سرداروں کا ہوتا ہے، نہ بادشاہوں کا ہوتا ہے، نہ وڈیروں کا ہوتا ہے. اتنا بڑا حوصلہ اگر ہو سکتا ہے تو اللہ کے رسول کا ہی ہو سکتا ہے. لہذا میں کلمہ پڑھ گیا، مسلمان ہو گیا.